Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। आवे मारिया कैथलिक टीवी की जानिब से मैं तमाम नाजरीन को एक दफ़ा फिर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हमारा फ़ख्र प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करवाने जा रहा हूँ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक खुली किताब की मानिंद है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा की खिदमत के लिए, मसीही कौम की खिदमत के लिए और अदब की दुनिया के लिए वक्फ़ कर रखी है। वो एक अजीम काहिन, खुदा के अजीम खादम, गुलकार, शायर, अदीब और बहुत ही अच्छे लिखारी हैं। और उनको बहुत ज़्यादा जो हमारी मसीही कन्वेंशन है उनमें उनको बतौर स्पीकर जो है वो बुलाया जाता है। और उनके वाज़ इस कदर मुतासिर हैं कि वो लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करते हैं। वो बहुत ही अच्छे मजहबी स्कॉलर हैं जो मसीही अदब के लिहाज से और मसीही इलाहियात के गहरे भेदों को अपने जो उन खुदा ने उनको जो सलाहियत दे रखी है उसके ज़रिया से इतनी आसानी के साथ और सादा अल्फाज में आश्कारा करते हैं कि बहुत से गहरे भेद जो है वो खुल जाते हैं। उनका एक बहुत ही मशहूर लिखा हुआ शेर मैं आप सब की नज़र करना चाहता हूँ। मेरे बदन दी कलम बना मौला, मेरे बदन दी कलम बना मौला, तेरा ना हवावां च लिख जावां। मेरे बदन दी कलम बना मौला, तेरा ना हवावां च लिख जावां। मेरे खून दी लाल स्याही होवे, मेरे खून दी लाल स्याही होवे, ते मैं लिखदा सुख जावां। यकीनन अगर आप इस शेर से वाकिफ़ हैं तो आप सब समझ गए होंगे मेरी मुराद रेवरेंड फादर मुख्तार आलम से है। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा अज़ाज़ है कि आज मैं उनके साथ ये इंटरव्यू करने को हूँ और उनकी मुलाकात आप सब के साथ करवाने को हूँ। तो नाज़रीन, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मैं नहायत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ रेवरेंड फादर मुख्तार आलम आपको आवे मारिया कैथलिक टीवी के स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। फरियाद साहब, आपका और कैथलिक टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। आवे मारिया कैथलिक टीवी एक नया तजुर्बा है और इसमें यकीनन बहुत अच्छे लोग हो चुके हैं। आज आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया तो मेरे लिए ये इज़्ज़त और फ़ख्र की बात है और मैं आपका और आवे मारिया कैथलिक टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ। उम्मीद है कि हमारी ये बैठक अच्छी रहेगी। फ़ादर जी, मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ है कि मैं आपकी ज़िंदगी पर एक हम नज़र दौड़ा सकें। यकीनन बहुत सारे लोग आपको फ़ादर मुख्तार आलम के नाम से जानते हैं और आज नाज़रीन हम सुनेंगे फ़ादर जी की ज़ुबानी कि किस तरह वो फ़ादर मुख्तार आलम बने। तो फ़ादर जी, हमारे नाज़रीन को सबसे पहले आप बताएं कि आपका जो तल्लुक़ है वो कहाँ से है, आपके अब्बा अजदाद, आपका ख़ानदान और कहाँ किस शहर गांव से आपका तल्लुक़ है, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि आप किस धरती से तल्लुक़ रखते हैं। ख़वातीनो हज़रात, मैं अगर बहुत पीछे जाऊं तो इतना पीछे जा भी नहीं सकता क्योंकि हमारे जो हिस्ट्री के जो ताने बाने होते हैं वो इतने लिखे पढ़े नहीं जाते, ज़ुबानी चलते हैं पुश्त दर पुश्त। ग़ालिबन हम लोग सियालकोट से आए थे। मेरे दादा सरगोदा में यहाँ जब नई ज़मीनें खुली तो वो खेत मज़दूर के तौर पर हमारी फैमिली भी वहाँ पे आई थी और वहीं पर सरगोदा चक नंबर 41 में मेरा जन्म हुआ 24 मई 1949 में। और ये इत्तेफाक है कि उसी साल हमें मरिया खेल में अपनी ज़मीन मिल गई, ज़रई ज़मीन, तो हमारा ख़ानदान उसी साल मरिया खेल हिजरत कर गया था और फिर मेरा बचपन वहीं गुज़रा है और ज़ाहिर है इब्तिदाई तालीम और जो कुछ भी है वहीं गुज़रा। मैं अगर अपनी बुलाहट के बारे में बात करूं
تو یہ ایک لمبی کہانی ہے. اس سے پہلے میں اپنی ابتدائی تعلیم کو تھوڑا سا کور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسکول کی تعلیم یا اسکول لائف ہے یہ مجھے کبھی بھی پسند نہیں تھی. اچھا. اور میں بڑا مشکل بچہ تھا جس کو اسکول بھیجنا ایک جاب، ایک ٹاسک ہوا کرتا تھا. چیلنج تھا آپ کے والدین کے لیے. ہاں جی، ہاں جی. کیونکہ میں ہر وہ طریقہ ڈھونڈ لیتا تھا جس سے اسکول کو اوائڈ کیا جا سکے یا اسکول جانے سے بچ جائیں. جی. تو بہت ایک طریقہ تو یہ تھا کہ صبح اٹھ کے باہر سارے لوگ جاتے تھے، اس وقت ٹوائلٹس تو نہیں ہوتے تھے. جی جی. تو میں ایسا جاتا تھا کہ پر گیا ہی گیا. 10-11 بجے آ جانا اور پھر آ کے بستے کی تلاش شروع ہونی، اور بستہ کہیں رکھا ہو تو ملے نا. تو ایسی طرح وہ دن بھی گزر جانا. اگلا دن اگر خدا کر کے کسی دن میں ٹائم پر پکڑا گیا ہوں اسکول بھیجنے کے لیے، اسکول جانے کے لیے، تو میرے پاس ایک بہت اچھا اسکیپ تھا. ہمارے گھر کے سامنے ایک شریں کا درخت تھا جی. اور میں وہ بستے سمیت اس کے اوپر چڑھ جاتا تھا. اسکول نہیں جاتا تھا، بستے سمیت میں شریں پر چڑھ جاتا تھا جی. اور میں چھٹی ہونے تک وہیں بیٹھا رہتا تھا درخت پر جی. اور جب بچے آ جاتے تو ان کے ساتھ اتر کر میں بھی اپنے گھر آ جاتا تھا. تو جی پڑھ کے آ گیا. تو سارا دن فادر آپ درخت پر ہی بیٹھے رہتے؟ جی بالکل. ہاں جی. یہ مجھے منظور تھا، اسکول جانا منظور نہیں. اچھا، اگر یہ میرا دا نہیں لگا تو پھر ایک اور طریقہ تھا کہ اسکول گاؤں کے اس طرف تھا، ہمارا گھر گاؤں کے اس طرف تھا. راستے میں چوک آتا ہے گاؤں مریا کھیل، جنہوں نے دیکھا ہوا جی جی. تو وہاں اس زمانے میں بہت سارے گل عباسی کے جھاڑ تھے بڑے بڑے. تو بستہ چھپانے کے لیے بہت اچھی جگہ تھی. وہ بستہ ادھر سے چھپانا تو اگو اللہ بیلی. پھر میں اور میری آوارگی کہ وہ اس زمانے میں ریگستان تھے مریا کھیل کے، اور وہ ریگستان مجھے اتنے سہانے لگتے تھے رات کو دن کو. اور میں وہاں پہ ریتوں پر پھرتے ہوئے رات کو چلے ہوئے پرندوں کے پاؤں، کسی سانپ کی لکیر، کسی کرلے کی، اور یہ میری سٹڈی ہوا کرتی تھی. نیچر سے آپ کو بہت زیادہ لگاؤ. یا پھر یہ پرندوں کے گھونسلے اور پرندوں کے انڈے اور پرندوں کے آنیاں جانیاں، یہ سب اس قسم کے میرے شوق ہوا کرتے تھے. اور کبھی کبھی ماسٹر جی کو جب زیادہ چیتا آ جاتا تھا کہ کدھر ہے بدماش، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ. یہ منڈیا دی ٹیم میرے پیچھے لگ رہی اور میں اگے اور وہ پیچھے پہ. 2-3 گاؤں پھرا پھرو کے پج کے وہ فائنلی مجھے لے آتے تھے اسکول میں. پھر وہاں پہ پٹائی شٹائی ہوتی تھی اور یہ وہ، اور میں گالیاں شالیاں بھی دے دیتا تھا ٹیچرز کو. ہاں بس جب مار رہے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ ماڑے دی گالتے ہوندی. اور وہ دور بھی فاجی بڑا سادہ تھا، بڑا سادہ اور بڑا خوبصورت دور تھا. ہاں جی. تو اسی طرح میرے دن گزر گئے. وہاں چھوٹی سی ایک نہر تھی، اس کے کنارے بیٹھ کر پانی کی لہریں دیکھنا، پرندوں کی پروازیں دیکھنا، ریت پر لگے ہوئے نشان، مختلف جھاڑی بوٹیوں کی سٹڈی، اور اس طرح کی آسمان کے رنگ اور موسموں کے مزے. تو اس طرح کرتے کراتے جو میں کبھی کبھی جاتا تھا، اس دوران میں نے 4 جماعتیں پاس کر لیں. جی جی. تو جب 5ویں جماعت میں آیا تو وہاں پہ ہمارے ایک ماسٹر جی تھے نئے. انہوں نے ایک مجھے بولی ماری، مینا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. کہنا ہے اوے تھاریا. مجھے میری ماں تھاری کہتی تھی، گاؤں والے بھی سارے تھاری کہتے تھے، مختار سے تھاری. تو اوے تھاریا ڈب کے مر جا. کیوں ماسٹر جی؟ کہا کڑیاں فسٹاں ہون ڈیاں نا. اچھا. میں کہا ماسٹر جی آج تو بعد فرسٹ کوئی نہیں آئے گا. فرسٹ نہیں کوئی آج تو بعد کوئی فرسٹ نہیں آئے گا. اور یہ تاریخ ہے کہ میں جہاں بھی میں نے میٹرک تک پڑھا ہے، میں نے کسی کو میں فرسٹ آتا رہا ہوں اور میں نے فرسٹ اپنے آپ کو رکھا. اس کے بعد میں تعلیم میں سیریس ہوا اور میٹرک تک ٹھیک ٹھاک مطلب اپنے آپ کو میں نے کنج کے اور پوری طرح سنبھال کے پڑھا اور اچھا پڑھا.
تو فاجی جہاں تک مجھے پتہ ہے آپ نے میٹرک کے بعد ایف ایس سی کی اور ایف ایس سی بھی میں گارڈن کالج سے کی. ہاں جی. تو یہ بہت ایک خاص چیز ہے کہ وہ اتنے مطلب اس وقت بیکورڈ ایریاز تھے اور ایف ایس سی سائنس ایک میں سمجھتا ایک عجوبہ تھا. جو سائنس پڑھتا تھا وہ ایک بہت دانشور یا بہت ہی زیادہ ہوشیار بچہ تصور کیا جاتا. تو یہ پھر آپ گارڈن کالج کیسے پہنچے؟ میں گارڈن کالج چونکہ ہمارا تو فادروں کا سیٹ اپ تھا گاؤں میں جی اور جو بھی فادر وہاں پہ آتے تھے ان کے ساتھ ہماری کوئی نہ کوئی جان پہچان تھا اور فادروں کا میں ایک طرح سے بڑا مرغوب ہوتا تھا اس لیے کہ میں گاتا شاتا بھی تھا, ڈرامے شرامے بھی اچھے کر لیتا تھا اور گاؤں کے بچوں میں میرا اس طرح کا کٹے کا تھا. اچھا یہ ادب سے شروع سے ہی آپ کو لگاؤ تھا؟ تو مطلب جو بھی فادر وہاں سے جاتے تھے ان کے ساتھ میرا کوئی نہ کوئی پیار ہو جاتا تھا. تو جب میں نے میٹرک کی اور میٹرک میری اچھے نمبروں میں ان دنوں میں 650 نمبر لینا بڑی بات تھی. بہت بڑا ایک تو سائنس میں 650 نمبر لے کر جو بچہ پاس ہوا کیا بات ہے اس کی. تو میں فادر ہائیڈمن ہوتے تھے ہمارے میل ہل فادر ڈچ, تو وہ اس وقت راولپنڈی میں سینٹ میریز میں اسی پیر میں, تو وہاں میں ان کے پاس چلا گیا. تو میں نے کہا جی میں نے کالج میں داخل ہونا ہے اور میں نے گورنمنٹ کالج میں داخل ہونا ہے. میں نے کہیں سے نام سنا تھا تو وہ مجھے لے کر چلے گئے وہاں پہ کالج میں. وہاں پہ پروفیسرز کا پینل بیٹھا ہوا تھا, داخلے چل رہے تھے. تو یہ جب میرے ساتھ فادر صاحب مجھے لے کر آئے ہیں تو ظاہر ہے میری بھی پروٹوکول بن گئی. تو انہوں نے مجھے بٹھا لیا. ہاں میں بچے کہاں سے آئے ہو, کیا کرتے ہو وغیرہ وغیرہ. جب وہ سائنس اور کیمسٹری اور فزکس اور اس میں آئے نا تو میں میتھمیٹکس میں ہمیشہ پیڑا برا کمزور تھا. لیکن جو تھیوریاں ہیں وہ جو زبانی باتیں کرنے والی سائنس کی ان میں بڑا تیز تھا. تو ان کا سوال آتے ہی میں نے پھوٹ کے ان کے اوپر سوال ہو جانا. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ وہ سارے کا سارا پینل مجھ پر جناب قربان آفرین عاشق ہو گئے. انہوں نے کہا جی اس کو, حالانکہ کیتھولکس وہاں پہ تھوڑے تھے کیونکہ وہ گارڈن کالج پروٹسٹنٹ کالج تھا اور کیتھولکس کو اتنا وہ مطلب ایک کوئی صحیح نہیں سمجھتے تھے. لیکن میری یہ حیثیت بنی کہ مجھے انہوں نے کمرہ ہاسٹل میں دیا فری. پھر مجھے کتابیں اور فیس اور اسٹیشنری فری, سب اسکالرشپ. ہاں جی, پلس 40 روپے ماہانہ اسکالرشپ کیش. تو ساڑیاں تو عیاشیاں ہو گئی. ہاں جی, تو اس طرح میں گورنمنٹ کالج پہنچا. میں اعتراف کرتا ہوں اور کسی شرمندگی سے نہیں بلکہ بڑے فخر سے کہ ہم نے کالج لائف کو انجوائے کیا. بہت اچھا. اور ایسا انجوائے کیا کہ ایف ایس سی تو اتنی اچھی نہیں کی لیکن انسانیت بڑی سیکھی. بہت. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری زندگی کا بھی ایک سنگ میل تھا کہ جس نے مجھے دنیا کو ایک جوان نظر سے اور ایک بالغ نوجوان کی نظر سے دیکھنے کا موقع ملا. اور وہ اس نے جو مجھ میں ایک انسانی مردانہ دلیری اور ایک تلاش کرنے کی جرت اور یہ وہ سب کچھ وہاں سے مجھے بہت کچھ ملا. بے شک اتنی اچھی ڈگری تو نہیں ملی لیکن مجھے جو کچھ ملا وہ ڈگری سے بہت زیادہ. لیکن فاجی یہ بہت اچھا ہے کہ میرا خیال ڈگریوں سے زیادہ انسانیت جو ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. بے شک. تو فاجی یہ ایف ایس سی کرنے کے بعد پھر آپ کہانت کی طرف کیسے آئے؟ میں کچھ دیر لگی, مجھے ایک دم نہیں آیا کیونکہ میرے نمبر پاس تو میں ہو گیا تھا لیکن اتنے اچھے نہیں تھے کہ میں میڈیکل کالج جا سکتا. میری ایک خواہش یہ بھی تھی کہ میں میڈیکل جاؤں. تو آگے پڑھنے کا بھی شوق تھا کہ چلو بی ایس سی کر لیتا ہوں یا اسی کو امپروو کر لیتا ہوں. لیکن ہمارے گھر کے حالات بہت ماٹھے تھے, غربت انتہائی تھی. کوئی ایک مقدمہ ہماری زمین پر بن گیا تھا ہمارا کسی کے ساتھ, تو اس میں اتنا خرچہ ہو گیا اتنا کہ وہ خاندان اس قابل نہیں تھا کہ وہ مجھے آگے پڑھا سکتے. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ میں کوئی ملازمت ڈھونڈتا ہوں. پھر میں نے بہت دھکے کھائے
ओके। दिहाड़ियाँ भी की हैं और अच्छा। जगह जगह फ़ौज में भर्ती होने के लिए रसालपुर तक गया मैं। अच्छा। और फिर मैं फैसलाबाद में मेरे चचा थे, वहाँ पे मैं वो पठियां का कारोबार करते सा। जी जी। तो मैंने उनके साथ ये चारा काटने और गड्ढे लादने और ये काम भी किए। और फिर मैं साथ साथ मैंने उधर पढ़ाई भी शुरू कर दी किसी प्राइवेट कॉलेज में BA करने के, लेकिन वो कभी मुकम्मल नहीं हो सका क्योंकि मैं वहाँ पे साल से ज़्यादा नहीं ही रहा। जी जी। तो उन दिनों मुझे गांव से एक पैगाम आया कि यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक की एक असामी खाली है। अच्छा। हाँ जी, तो आ जाओ। वहाँ पे 80 रुपये फीस तनख्वाह थी। जी जी। और monthly। 80 रुपये फाजी उस वक्त बहुत ज़्यादा थे। ठीक ही थे। अच्छा, तो वो 80 रुपये तो मेरा एक बैठने का अच्छा बहाना था, लेकिन यह है कि मैं अपनी ज़मीन का कारोबार, अपनी खेती बाड़ी का सारा निज़ाम मैंने अपने सर ले लिया और मतलब अच्छे दिन गुजरे थे। उन्हीं दिनों मुझे बाइबल पढ़ने का शौक़ हुआ और मैंने एक दीवानगी की हद कर दी बाइबल पर। हाँ जी। अच्छा। यहाँ तक कि मैंने कुछ देर के बाद वो बैंक का काम भी छोड़ दिया और मैं सिर्फ और सिर्फ बाइबल पर। खुदा की तरफ आपका रुझान हो। मुझे नहीं पता, उस दौरान उस गांव के रहते हुए मुझे शादी करने का बड़ा शौक था। अच्छा। हाँ जी। और मैं हर बुजुर्ग को कहता था कि मेरे लिए रिश्ता लभो, मेरा ब्याह करा। हाँ मेरा ब्याह कराओ। अपने घर वाले ने मैं बहुत पाया कि मेरा ब्याह कराओ। अच्छा। फादर सिस्टर मेरा रिश्ता लभन सुबह शाम चढ़े रहते सन। अच्छा। और हर रोज शाम हमारे घर में वो रिपोर्टिंग होती थी कि आज की लाइन लगी रहती। नहीं, लाइन नहीं, इनकार की रिपोर्टिंग होती थी। उधर में इनकार हो गया, इधर में इनकार हो गया, उधर में इनकार। यानी गाँव की जो सबसे मतलब है माड़ी फैमिली थी, वहाँ पर भी मेरी मतलब रसाई नहीं हुई। हालांकि FSC मुंडे ने की थी, कॉलेज पढ़ के आया। दौर में FSC बहुत अहमियत। और मतलब वैसे भी ड्रामे शरामे और पिंड दी ऐसी ठीक ठाक रौनक सा। जी जी। लेकिन मुझे रिश्ता किसी ने नहीं दिया, अफसोस। अब मुझे ये हुआ कि मैं फाजी सॉरी, खुदा ने आपको फिर रिश्ता दिया। पता नहीं, अभी खुदा को एक तरफ छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अच्छा। तो फिर ये हुआ कि मैंने एक बार फिर फौज में भर्ती होने का सोचा कि चल यार फौज ही कर लिए। तो मेरे कोई रिश्तेदारों में कोई अच्छे थे, मेरी बाजी के ससुराल में, उन्होंने मेरी सिफारिश की फौज में कि जनाब इस नौजवान को फौज में ले लो। जी जी। तो मैं भर्ती के लिए गया, वहाँ पे लाइन लड़कों के लगे, मेरा चौथा नंबर था, मेरे आगे 3 लड़के थे। जी जी। तो वो जो ऑफिसर बैठा है ना आगे जो इंटरव्यू ले रहा है जी, वो उठ के आ गया, कहता है नौजवान आप भर्ती होने आए? मैं कहा जी। कहता है आप भर्ती ना हो, फौज में भर्ती ना हो। अच्छा। मैं कहा पता नहीं मेरा रंग वेख के तो इनू पता लग गया कि मुंडा सही है। अच्छा। अच्छा। तो मैंने कहा सर मेरे को गलती हो गई है, मैं क्रिश्चियन हूँ इसलिए। कहते नहीं बखुदा मुझे नहीं पता आप क्रिश्चियन हैं या नहीं हैं, लेकिन मैं आपको वैसे यहाँ पर नहीं देखना चाहता। मैं कहा सर जी गरीब आदमी है, मैं किस सहारे ज़िंदगी गुजारूंगा, मैं कौम की खिदमत भी करूंगा, लेकिन मुझे कोई बहाना तो दे जीने का। मैं चंगा भला ਉਹਦੇ ਨਾਲ खा पिया। उसने कहा नहीं बेटा, मैं आपको उधर से देखकर मेरे जहन में एक बात खटकी है जी, और उसका मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन ज़िंदगी में तुम देखना कभी मुझे याद करोगे कि मैंने तुम्हें यहाँ से मना किया था। जी जी। सच बात है कि मैं उस ऑफिसर का नाम नहीं जानता, उसका चेहरा मुझे याद नहीं है, उसकी बातें मुझे याद हैं। उसने कहा यहाँ तुम रुल जाओगे। अच्छा। ये तुम्हारी लाइन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहा जी ठीक है सर। मायूस होके मैं चला आया। उसके बाद मेरे अंदर एक जंग थी। मैं नश्तर कॉलेज तक, उन दिनों इतना ये नहीं था कंपटीशन, और बच्चे ही बच्चे मेडिकल लाइनों में लगे हुए और पैसे फड़ के लोग रिश्वत और ये वो, मतलब ज़माना काफ़ी सादा था, सादा और साफ को था। अच्छा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 72-73 जी जी की बात है ये, 74 गालिबन। हाँ जी। तो मैं वहाँ गया किसी और दूर के रिश्तेदार के ज़रिए, वहाँ पर भी मुझे मेडिकल में दाखिला नहीं मिला। जी। अब
नौकरी मुझे नहीं मिल रही, शादी मेरी नहीं हो रही, कोई रास्ता है नहीं ज़िंदगी का। यानी हर तरफ आपको नाकामी का हाँ या जी, मायूसी का मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि जिन्होंने कहते हैं ना बन के मारिया, जी जी, मुझे किसी ने बन के मारा है। ओके। और आज 40 साल से ऊपर फादरी करते करते हो गए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये फ़ैसला गलत नहीं था। मैंने किसी का कुछ किया है या नहीं, चर्च को मेरे तरफ से कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे अपनी पहचान, मुझे अपना कद, मुझे अपनी ज़ात का कुछ ना कुछ इदराक हुआ, और ये मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। आमीन। देखें, दुनिया के जितने भी दाना लोग हुए हैं, और खुदावंद यीशु मसीह दानाओं के दाना है, उनकी ज़ुबान पर भी ये सवाल था कि मैं कौन हूँ, लोग मुझे क्या कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जिसने अपने आप को समझ लिया, जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। बिल्कुल। तो उस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये लाइन, ये ज़िंदगी, ये तरीक़ा जीने का फादरी में, ये कहानत में मेरे लिए बहुत ही सूदमंद हुआ, और मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ। इसी कहानत के हवाले से मैं एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बताना चाहता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था, माँ से 4-5 साल का, जी जी, तो हमारे गांव में फादर्स थे, सिस्टर्स थी, और ये वो ज़माना था कि जब हम फादरों सिस्टरों को कोई आसमानी मखलूक समझते थे, जी जी, कि उनके रंग हमसे फ़र्क हैं, उनका रहना बहना हमसे फ़र्क है, हम कच्चे मकानों में रहते हैं, वो कोठी में रहते हैं, और उनका खाना हमसे मुख्तलिफ, डबल रोटियां खाते हैं, हम तंदूर की रोटियां खाते हैं। तो इस तरह का मतलब बहुत सारा फ़र्क था, और हमें बाज़ औक़ात अजीब अजीब उनके मुतालिक ख़याल आते थे कि पता नहीं बाहर भी जानते नहीं। तो वो हमारे लिए हीरो थे, वो हमारे लिए रोल मॉडल्स थे, और मैं उन रोल मॉडल्स की नकल किया करता था। अच्छा। कि छोटा सा मैंने चैलेंज बनाया हुआ था, अच्छा। और सिबोरियम भी रखा हुआ था अपने करोई चुक के, और मैं रोज़ाना बच्चे इकट्ठे करके महल्ले दे पाक मास किया अच्छा। करता था। 5 साल की उम्र में? हाँ जी। मैं अब ये अंदाज़ा करता हूँ कि शायद मेरे अंदर कोई इस किस्म के जरासीम शुरू से थे, जो जवानी में आकर थोड़े इधर उधर हो गए, या कुदरत ख़ुद मुझे मरोड़ के इस तरफ लाना चाहती थी। लेकिन ये सच बात है कि जब मैं एफएससी में गया हूँ, एफएससी के बाद भी मेरा फ़ादर बनने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि एक वाक़या याद कराऊँ कि फ़ादर अहमद हाकम हमारे गाँव में, उनका ख़ानदान नया आबाद हुआ था, और जिन के वसीले से वो आए थे, वो हमारे और उनके ख़ानदान के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो उनकी साथ हमारे साथ ख़ानदानी अच्छी संगत थी। तो फ़ादर अहमद नए फ़ादर बन के आए, तो मैं पेश हुआ सलाम करने के लिए। तो कहने जवान की कर रहे हैं? मैं कहा जी मैं तो आजकल पाक कलाम पढ़ रहे हैं। अच्छा। क्यों भाई? मैं कहा जी मैं पाक कलाम की मनादी करनी। अच्छा। कहना कित्थे? मैं कहा जी सारी दुनिया च करांगा, मैं साधु बनना चाहना। अच्छा। उन दिनों वाकई मुझे एक लटक, ऐसी इश्क, एक ऐसा दीवानगी हो गई थी कि मैं रात दिन बस यही सोचता और यही गाता, और ये वाजा रखा दे रहे थे, और रात दिन रब्बा सजना दा मेल करा दे, कल्याणी जी लगदा। अच्छा। तो ये मेरा गाना था, और ये मेरा कुरलावा था, या आप जो भी समझे, कि मैं सारी रात रेत के टीलों पर फिरता और दीवानावार ये पता नहीं क्या तारे गिनता और रात जागता और इधर उधर। और एक अर्ली सुबह ऐसा भी हुआ कि कोई बादल नहीं है, कोई आसार नहीं है, और मैं अपने अंदर वो जिसको कहते हैं वाबरोला भूगोला कश्मकश में बना हुआ, पता नहीं कहाँ से कहाँ आरशा ज़मीन सब इधर। तो मैंने पता नहीं ख्वाब में या हकीकत में मेरे मुंह से निकला बारिश हो। अच्छा। और बारिश हुई।
یہ میں اپنی کوئی شو نہیں مار رہا کہ جی یہ تو بعد میں می پوڑ والا بابا سمجھدار نہیں، لوگ سمجھتے رہے ہیں گاؤں میں. جب ہم جوان تھے تو بارش بڑی کروایا کرتے تھے سیمنری کے زمانے میں. تو مطلب یہ تھا کہ میری یہ حالت ہو چکی تھی اس وقت. تو جب فادر احمد حاکم نے مجھے یہ پوچھا تو میں اس وقت ٹھیک ٹھاک اپنے آپ میں کوئی اپنا قد سمجھتا تھا کلام اور بائبل کے متعلق. تو اس نے کہا بائبل سکھانے کے لیے تو سیکھنی پڑتی ہے. تو میں نے کہا بائبل تو خود اپنا استاد ہے جی، وہ خود سکھاتی ہے پڑھنے والوں کو، پوچھنے والوں کو. کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، پھر بھی پوچھنا پڑتا ہے، پھر بھی پڑھنا جاننا پڑتا ہے. تو میں نے کہا میں کیا کروں، کہاں سے پڑھوں. کہتے تو سیمنری نہیں چلا جانا. میں کہا فادر میں نہیں ہوں پڑھنا. فادر نہ تو میں بڑا تنگ ہوں. اچھا. کیونکہ ایک دو فادر سے ہماری گاؤں میں کوئی کھٹپٹ ہو گئی تھی نوجوانوں کی. اچھا. تو ان کو ہم نے ٹھیک ٹھاک مطلب ٹف ٹائم دیا تھا فادر کو. بینگ اے یوتھ جو ہے. ہاں جی. تو یہ سارے لڑکے بھی میرے ساتھ تھے اور یہ مطلب ٹھیک ٹھاک گاؤں میں نا وہ بنایا ہوا تھا ایک سیٹ اپ. تو میں نے کہا میں فادر شادر کوئی نہیں بننا چاہتا. پڑھائی والی بات ٹھیک ہے، وہاں تک ٹھیک ہے. تو کہتا ٹھیک ہے فادر نہ پڑھی تو پڑھ کے آ جائیں. تو اس نیت سے آپ گئے، یعنی اندر ایک بے ایمانی رکھ کے میں جناب پیرش پریس کے پاس چلا گیا. فادر پیٹ کومن اس زمانے میں ہوتے تھے میرے پیرش پریس. اور وہ جس بینک کا میں سیکٹری تھا اس کوآپریٹو کا، وہ اس کا مینیجر تھا. اچھا. اور وہ مجھے بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ میں شرارتی بھی ہوں اور میں مطلب فادروں کی اتنی وہ نہیں پرواہ کرتا فادر شادروں کی. تو وہ ہنس پہ کہنا اچھا آپ فادر بنیں گے. میں کہا جی. تو کہنا کیوں بننا چاہتے ہو فادر؟ میں کہا جی میں کلام سنانا ہے. کہنا ہے وہ اگر کلام لوگ نہیں سننا چاہتے تو آپ کیوں سناتے ہو؟ میں کہا پھر بھی سنانا ہے. اچھا. تو وہ جناب سمجھ گیا میری بولی کو اور اس نے فوراً بشپ سیمین پریرا کو چٹھی لکھ دی یہ سیمنری جہاں کہ یہ ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا ہے اور یہ اس کی تعلیم ہے اور یہ اس طرح کا ہے اور یہ فادر بننا چاہتا ہے. اب ود ان اے ویک اس لیٹر کا جواب آیا. بشپ سیمین بڑے اس معاملے میں بڑے پرٹیکولر. اچھا. کہ آپ نے کوئی مطالبہ کیا ہے، آپ نے کوئی حال پوچھا ہے، یا جس طرح اس میں ہاتھ سے لیٹر لکھنے کا یا ٹائپ کرنے کا زمانہ تھا وہ رواج ہی. ہاں جی. تو تیسرے دن بشپ سیمین کا خود اپنے ہاتھ سے سائن کیا ہوا یورز سنسیئرلی ان کرائسٹ نیچے لکھا ہوا لیٹر کا جواب ضرور آنا ہے. اچھا. تو وہ جناب فادر پیٹ کومن کو میرے پیرش پریس کو جواب آیا کہ اس لڑکے کو بولو کہ سیمنری دوبارہ گرمی کی چھٹیوں کے بعد کھلنے والی ہے، میجر سیمنری کراچی، یہ وہاں چلا جائے. اچھا سوری فوجی میں آپ کو یہاں پہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں نے پڑھا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے جو مائنر سیمنری ہے وہ نہیں کی، آپ ڈائریکٹ ہی جو ہے آپ کرائسٹ دا کنگ سیمنری میں. ہاں یہ بھی میرے لیے بلیسنگ. یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں. ہاں چونکہ میری ایف ایس سی تعلیم تو تھی، مکمل تھی، اور پھر یہ ہے کہ میرا پھیرا ٹورا بولی ٹولی مطلب میں نے دنیا زیادہ دیکھی تھی عام لڑکوں سے، عام جو سیمینیرین جاتے تھے. میں نے انسانوں کو زیادہ پڑھا تھا، میں نے اپنے آپ کو زیادہ. تو مطلب میں اگر مائنر سیمنری جاتا تو شاید میں وہاں پہ کامیاب نہ ہو سکتا کیونکہ میں کسی کھانے میں فٹ نہیں ہونا تھا. تو اس لحاظ سے میرے لیے یہ بلیسنگ ہو گئی کہ ایک تو مجھے 4 سال کی چھوٹ مل گئی، اور دوسرا یہ ہوا کہ میں وہ جو بچگانہ سلوک ہوتے ہیں مائنر سیمنری میں، تربیتی عمل، ہاں جی، اس سے بچ گیا اور میں ایک بالغانہ ماحول میں چلا گیا میجر سیمنری میں، اور وہاں پر مجھے بہتر فٹ ہونے کا موقع مل گیا. جی. تو فاجی میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین اتنی میری عمر نہیں ہے جتنے، بلکہ فاجی کی آرڈینیشن یعنی فاجی کی آرڈینیشن کا سال اور میری ایج کا سال ایک ہی ہے 1980. تو فاجی اگست کے مہینے میں 26 اگست غالباً 26 اگست 1980 کو فادر جی کی آرڈینیشن ہوئی، اور میرے خیال بشپ سیمین پریرا کے دست مبارک سے فاجی کو کہانت کے عہدے پر فائز کیا گیا. تو فاجی یہ کہانت کا جو پیریڈ ہے میں یہاں کہنا چاہتا ہوں
کہ جس طرح مقدس لوکا کی انجیل میں لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم کو چن لیا ہے اور تم کو مقرر کیا ہے تاکہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے۔ یہ ناظرین بالکل جب خدا کسی کو چنتا ہے، خدا کسی کو بلاتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے راستے بناتا ہے اور اس کی زندگی کی بہت ساری رکاوٹوں کو بھی دور کرتا ہے، اور جو اس طرح فوق الفطرت کام خدا جو ہے اس شخصیت کی زندگی میں کرتا ہے۔ تو فاجی کے ساتھ بھی کچھ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں اور آج خدا نے ان کو جو ہے کہانت کے یہ 40 سال جو ہے مکمل ہوئے ہیں اور ابھی وہ 41ویں سال میں ہے۔ کہانت کا جو 41واں سال ہے وہ اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو فاجی میں جاننا چاہتا ہوں کہ کہانت کا یہ سفر اور اس کے ساتھ ساتھ ادب سے گہرا لگاؤ، ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ شروع سے ہی جو ہے فطرت کے ساتھ، نیچر کے ساتھ، کائنات کے ساتھ آپ کی ایک گہری وابستگی رہی ہے، تو شاعری کے ساتھ پھر کس طرح یہ لگاؤ ہوا کہ اس کو آپ نے شاعری میں ان سوچوں کو، فکروں کو، خیالوں کو آپ نے لفظوں میں پرونا شروع کر دیا؟ تو یہ کب ہوا، کیسے؟ دیکھیں، میری شاعری جو اب کتابوں میں آئی ہے، یہ شاعری سچ مچ میری جب سیمنری کی طرف چلا ہوں، جب میں روحانی کہہ لیں سفر شروع کیا، جی تو تب یہ شاعری بھی شروع ہوئی۔ اور یہ واقعہ ہے کہ میری شاعری ٹپیکل ریلیجس شاعری نہیں ہے، مطلب اگر کوئی کہے کہ جناب روحانیت کے ساتھ اس کی شاعری شروع ہوئی ہے تو ساری مسیحی شاعری ہوگی۔ مسیحی شاعری میں نے بہت کم کی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعر نہ مسیح ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب وہ انسان ہوتا ہے اور شاعر۔ تو فاجی آپ نے جو اسٹڈی کی ہے اعلیٰ تعلیم، وہ آپ نے اسپرچویلٹی میں کی ہے، جی، اور شاعری جو ہے وہ آپ جو ہے صوفیانہ بھی کرتے ہیں اور دوسرے جو نیچر سے تو یہ اس میں کس طرح یہ سر اسپرچویلٹی جس کو کہتے ہیں جی، وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مسیحی اسپرچویلٹی ہے، وہ مسلمان اسپرچویلٹی ہے، یہ ہندو اسپرچویلٹی ہے۔ بالکل، اسپرچویلٹی دراصل اپنے آپ کو جاننے اور اس زمانے کو جاننے، اس زمانے کے بنانے والے کو جاننے، اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے پیار کرنے اور اس میں گھل مل جانے کا نام اسپرچویلٹی ہے اکارڈنگ ٹو می۔ تو مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ کمبل ہے، یہ سردیوں کو گرم رکھتا ہے، اور یہ ململ ہے، یہ گرمیوں میں ٹھنڈک پہنچاتی ہے، بلکہ یہ تو مطلب ہر انسان کا ایک علیحدہ راگ ہے، ہر انسان کی ایک علیحدہ یہ تپسیا ہے کہ چونکہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، اس لیے ہم مسیح ہوتے ہوئے بھی مسیحی اسپرچویلٹی ہی کی بات کریں تو آپ کی فرق ہے، میری فرق ہے۔ بالکل، خدا کو میں جس طرح جانتا ہوں آپ اس سے اچھا جانتے ہیں، اور جس طرح مسیح کو آپ جانتے ہیں شاید اس سے بہتر میں جانتا ہوں۔ تو اس لیے یہ اسپرچویلٹی کہیں ایسی بندھی ہوئی نہیں ہے کہ یہ سب کو ایک ہی گلاس میں پلا دو تو وہ ایک ہی جیسے نشے میں ہو جائیں گے، بلکہ اسپرچویلٹی از اے واسٹ سبجیکٹ، اور اسپرچویلٹی از اے واسٹ کانٹیکسٹ کہ جس کو آپ ساری زندگی فیدم نہیں کر سکتے، اس کو پہنچ نہیں سکتے۔ ہم ٹمک ٹوئے مارتے ہیں، ہم ابھی تک ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور ابھی تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک جو جانا ہے وہ اتنا ہے کہ بس کچھ نہیں جانا۔ تو یہی میری شاعری ہے اور یہی میری اسپرچویلٹی ہے اور یہی میری ریلیجیوسٹی ہے۔ میں یہ بات بڑے ادنا سے فخر سے کہتا ہوں کہ میں، جیسے آپ نے ابتدائیے میں کہا تعارف میں کہ فادر مختار مذہبی عقیدوں کو یا مذہبی مسئلوں کو بڑی گہرائی سے جانتا اور بیان کرتا ہے، یہ مجھے ایک ادنا سا فخر حاصل ہے کہ میں اگر یسوع کی بات کروں
تو میں بہت لوگوں سے مختلف کروں گا، فرق انداز میں، کسی سے بہتر یا کسی سے کم یا زیادہ کی بات نہیں کر رہا. یہ میرا ایک اپنا انداز ہے، میری ایک اپنی نظر ہے جس سے میں مقدسہ مریم کو دیکھتا ہوں، جس سے میں یوکرسٹ کو دیکھتا ہوں، جس سے میں سیکرامنٹس کو دیکھتا ہوں، جس سے میں پوری جو بھی ہماری مسیحی پریکٹس ہے اس کو. اور میں خدا کے فضل سے، خدا ان کی مہربانی سے، فادری میرے لیے مشکل سبجیکٹ نہیں رہا. جی کہ میرا یہ شوق ہے، میرا یہ پیشن ہے، پاک ماس کرنا یا لیکچر کرنا یا کلام سنانا، کہ مجھے یہ کبھی بخار نہیں ہوا کہ کل اتوار کہ یار میں آکھنا کی. ہاں، تیاری کرنا ہے. اچھا، مطلب میں جب تیاری کر کے بولتا ہوں تو میں بور کرتا ہوں، صحیح. جب میں فی البدی بولتا ہوں تو بہ جا. یہ فاجی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ کا شروع سے ہی ایک صوفیانہ اور ایک درویشانہ انداز رہا ہے، اور یہ الہامی چیزیں ہوتی ہیں جو خدا آپ کو اسی وقت وجدان اور الہام جو ہے وہ عطا کرتا ہے، اور جتنی گہرائی ہوگی اتنا ہی گہرا الہام بھی نازل ہوتا ہے. تو فاجی آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کافی کتابیں لکھی ہیں، اور آپ کا بڑا مشہور شعر بھی میں نے آج پڑھا ہے کہ میرے بدن دی قلم بنا مولا. یہ ایک ایسا شعر ہے جو میرا خیال پاکستان میں یا پوری دنیا میں شاید ہی کوئی مسیح ہوگا جس کو اس شعر سے کوئی واقفیت نہ ہو، بلکہ ہر محفل میں، ہر خاص جگہ پر اس شعر سے ضرور جو ہے آغاز کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک بہت خدا کے ساتھ بڑی گہری قربت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. تو فاجی آپ تقریباً 11 کتابوں کے مصنف ہیں. نہیں، میں 15-16 کتابوں 15-16 کتابوں کے چھپی ہوئی ہے، وہ 10-11 ہیں، اور ابھی دوسری اور بھی. تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، تھوڑا اپنی کتابوں کے تحریروں کے نام ذرا ناظرین کو بتائیں کون کون سی، اور سب سے پہلی آپ کی کون سی تحریری کتاب؟ پہلے تو میں وہ میرے بدن دی قلم بنا مولا. جی. یہ ہے کہ میں سیمنری کے زمانے ہی میں کراچی میں اس حوالے سے کافی مقبول ہو گیا تھا جی کہ مجھے پیرشز اکثر بلاتے تھے، خاص موقعوں پر، خاص پروگراموں کے لیے. جی. تو وہاں پر بھی میں ایز اے پریچر مطلب استعمال ہوا. جی جی. اور پھر جب میں ابھی اسٹوڈنٹ لائف ہی میں مجھے مطلب پنجاب سے بھی دعوتیں آیا کرتی تھی چھٹیوں وغیرہ میں، تو میں نے یہ شعر اس وقت یہ مطلب تخلیق کیا کہ جب میں سوچ رہا تھا کہ اب مجھے اکثر جانا پڑا کرے گا. تو میں نے یہ اپنے لیکچرز کے ابتدائیہ کے طور پر یہ شعر لکھے، اور پھر میں وہ گا کے شروع کیا کرتا تھا ہر جگہ پہ. تو شکر ہے اس شعر نے میری بہت بڑی پہچان. باجی یہ شعر ذرا پلیز آپ گا کر سنائیں، کیونکہ میں نے گا کر کبھی آپ کی زبانی نہیں سنا. دیکھیں یہ تو ہم آگے اور بھی ناظرین آپ کو سنوائیں گے ہماری کلام. اب تو مطلب آواز وہ نہیں رہی، کوئی بات نہیں، لیکن چلو میں گزارا کرتا ہوں. فاجی کا ایک خاص انداز ہے، اور وہ اپنے اس انداز کی وجہ سے پوری دنیا میں، پاکستان میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. تو پلیز فاجی یہ شعر ذرا آپ کا کوشش کرتا ہوں آپ کی فرمائش پر. میرے بدن دی قلم بنا مولا، تیرا نام ہوا تے لکھ جاواں. میرے خون دلال سیائی ہووے تے میں لکھ دیاں سک جاواں. بن جاواں خوراک میں بھکھیاں دی، تن بدن خرچ دیاں مک جاواں. مینوں پیار دے زخم لگا شافی، زخماں تیریاں دے وچ لک جاواں. تے اگلا حصہ سی جی
کہ تیری اس زمین دی خیر ہووے، تیرے پیاریاں دی صدا خیر ہووے، اپی رحم دیان کے تان چادر، جدو ظلم دی شکل دوپہر ہووے، آپیاں مٹا سب دوریاں نو، ایتھے امن دا وسدا شہر ہووے، تیرے ناتے ہر دل موم ہووے، ایہو جئی کلام دی لہر ہووے۔ اتنے پھر تاڑیاں بج جاندی۔ زبردست، واہ واہ، بہت ہی زبردست۔ تو ناظرین، کتنا یہ سکون ملتا ہے جب فاضل جی اپنے کلام کو گا کر بیان کرتے ہیں۔ ان کا لکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت کلام اور بھی ہے جس کا موضوع ہے سلیباں روپیاں۔ یہ ایک ایسا شاہکار ہے، یہ ایک ایسا کلام ہے جو خدا یسوع مسیح کے دکھوں، اس کی اذیت کو، اس کی قربانی کو اور اس کا انسانیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے گہرے بھیدوں کو جو ہے بیان کرتا ہے۔ یقیناً آج ہم کوشش کریں گے اس ایپیسوڈ میں ہم یہ کلام سنیں، وقت کی کمی ہے تو میں فادر جی سے گزارش کروں گا کہ وہ پلیز ہمارے ناظرین کو جو ہے اپنے ان تمام کتابوں کے نام ضرور بتائیں جو فادر جی آپ نے لکھی ہیں، سب سے پہلی کتاب اور پھر کیسے یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ میں نے جیسے بتایا کہ سیمنری میں جا کے دراصل لکھنا شروع کیا جی، اور کتابوں کے بارے میں اگر پوچھا جائے کہ جی یہ کتاب کیوں لکھی، کس وقت لکھی وغیرہ وغیرہ، شاعری ایسے نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی دیوان لکھنے جا رہے ہیں، آپ لکھتے رہتے ہیں، دیوان خود بخود ہوتے رہتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی فلو ہے جو وہاں سے شروع ہوا 1974 سے جب میں فادر بننے کے لیے گیا، اور جو آج تک شکر ہے کہ آج تک جاری ہے، اور یہ قلم ابھی تک رکا نہیں۔ تو اسی طرح ہوتے ہوتے لکھتے لکھتے جب کوئی مسودہ اتنا ہو جاتا ہے کہ کتاب بن سکے تو میں ایک نیا نام دے کر چھاپ دیتا ہوں، ورنہ ایسا ہی ہے کہ اڈاری سے لے کر آخری کتاب تک فادر مختار کی شاعری ہے، اس میں جو کچھ بھی آیا ہے اس کو آپ جس موضوعات پر بھی باندھنا چاہیں شاید مشکل ہوگا، کیونکہ اس کا ایک ہی موضوع ہے کہ یہ فادر مختار۔ اور یقیناً فادر مختار ایک ایسا نام ہے ادب کی دنیا کا جو ہمارے لیے مسیحی قوم کے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے۔ اس لیے آج فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کی خصوصی ہدایت پر ہم نے فادر مختار کو آوے ماریا کیتھلک ٹی وی میں دعوت دی تاکہ ہم ان کی زندگی کے ان پنوں کو جو ہے وہ کھول سکیں، پڑھ سکیں جس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے وہ اپنی زندگی کی کتاب کے جو صفحے ہیں اس کو پلٹ رہے ہیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ ہم اور زیادہ سنیں، اور میں اپنے دل میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمیں 40 ایپیسوڈ کرنی چاہیے فاجی کی زندگی پر، جتنا گہرائی اور جتنا کلام ہے ان کا لکھا ہوا۔ یقیناً یہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے فخر کا باعث ہے۔ تو ہم فاجی اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بطور کاہن، بینگ اے پریسٹ جو ہے وہ اس پہ میں رکنا چاہوں گا تھوڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح، یہیں سے ہم کریں۔ تو ناظرین، جو کلام ہے یا کلمہ، یہ انسان کو جو ہے وہ خدا کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو فاجی کا لکھا ہوا کلام سلیباں روپیاں یہ سب سے مشہور ترین کلام ہے، تو ہم ان کی زبانی سنتے ہیں کہ اس کے بارے میں ان کے کیا تاثرات۔ فریاد صاحب اور میرے پیارے ناظرین، مجھے شاعری کا شوق بچپن سے تھا،
لیکن مڈل اسکول میں، ہائی اسکول میں تو بالکل شاعری ہوئی نہیں، کیونکہ ہمیں نمبر حاصل کرنے کا کریز ہو گیا تھا اور فرسٹ آنے کا. تو ہائی اسکول، مڈل اسکول کے زمانے میں فلمی گانوں پر گیت شیت بنا لیتے تھے، اتنی شاعری تھی. جی. لیکن جب میں نے کہا نا کہ مجھ میں یہ جب واب روڑا اور بگولا شروع ہوا، روحانیت کا میرے اندر اڑان شروع ہوئی، تو ساتھ ہی شاعر بھی پیدا ہو گیا. جی. تو سیمنری کے زمانے میں میں نے جو کچھ لکھا وہ اڈاری میں آ گیا پہلی کتاب میں. جی جی. اور اس کتاب میں نے بڑی شہرت کمائی. پنجابی میں کلام تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس زمانے کی پنجابی میری بڑی کڑک پنجابی تھی، کیونکہ سیدھی پنڈو آیا تھا. جی جی. تو لیکن اس کے باوجود اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت دلچسپی لی اور بہت اچھا رہا. اسی زمانے میں سیمنری میں رہتے ہوئے ہی میں نے ایک اور اپنا ڈسکور کیا، اپنا ایک گن، کہ میں مرثیہ نگاری اور مرثیہ بیانی میں اچھا ہوں. چونکہ بچپن سے میں شیعہ لوگوں کو، ذاکروں کو، مولاناؤں کو سنتا رہا، اور ان سے ان کی زبان دانی اور ان کی طرز کلام اور ان کی استدلال وغیرہ سب. تو خاص طور پر یہ جو مرثیہ بیانی ہے، اس کا تو میں نے انہی سے سیکھا ہے. تو وہاں رہتے رہتے میں نے ایک مرثیہ تخلیق کیا روزوں کے دنوں میں، ساڈے یسوع دے دکھاں دی کہانی، جس کا مشہور گیت ہوا اے یروشلم دیو بیٹیو تسی اپنے آپ تے وین کرو. اور اس کے دوڑے بڑے کامیاب رہے. اور اس میں ایک قوالی بھی تھی کہ ہاتھ پھڑ کے قلم سلیب دائے، اے کون ہوا وچ لکھ دائے، پتر دے لہو وچ ڈوب کے اللہ پاک زمین تے لکھ دائے. تے یہ بڑی مطلب اس میں ساری وہ جو خداوند یسوع مسیح کے کلمات اور اس کی صلیب کی جو واردات تھی، وہ سب کچھ اس میں آ گیا اس قوالی میں. اور ایٹ دی اینڈ یہ گیت تھا کہ لیکھاں ہاری ماں ویکھو کلوری تے روندی، اور یہ بہت مشہور گیت، غماں دیاں چھمکاں تے اتھرو پروندی. تو یہ سیمنری کے زمانے میں لکھا تھا اور بہت پاپولر ہوا. اسی زمانے میں لاہور سے فرمائش آئی ویو اسٹوڈیو سے کہ ہم اس کو ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر میں گیا گرمی کی چھٹیوں میں، اور وہاں پہ بیٹھ کے اکیلے نہیں سب کچھ ریکارڈ کروا دیا. زبردست. اچھا، پھر جب میں پشاور گیا ہوں تو وہاں پر یہ تو اب پرانا لگنے لگا ساڈے یسوع دے دکھاں دی کہانی. تو میں نے کہا کچھ نیا لکھنا چاہیے. تو میں ہر سال روزوں میں کچھ نیا لکھتا تھا، ہر روز اس پر کچھ، ہر سال اس پر اضافہ کرتا تھا. تقریباً 4-5 سال کے عرصے کے بعد مجھے لگا کہ یار یہ تو ایک نیا مرثیہ بن گیا. جی. پھر اس کے میں نے دوڑے لکھے، اور پھر اس کو باقاعدہ ایک کہانی کی شکل دے کر شروع سے اینڈ تک پوری گاسپلز کی روشنی میں کہ کیا کیا واقعات کیسے کیسے ہوئے، ان کا سیاق و سباق، ان کا پس منظر، ان کا یہ وہ جتنا مجھے آتا تھا وہ میں نے. پھر مجھے یہ ایک کریز تھا جب یہ سنا کہ خدا نے اپنا خیمہ آدمیوں کے درمیان نصب کیا. جی. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ خدا اب بھی اردو بولتا ہے. جی. یہ خدا اب بھی اپنی پسند کی باتیں کرتا ہے. اس کی ماں ہمارے تندور پہ روٹی کیوں نہیں لگاتی، اور یہ آ کے ہمارے ساتھ اسکولے کیوں نہیں جاتا، اور یہ ہمارے ساتھ ادھر کٹائی وٹائی کیوں نہیں کرتا. اور اس طرح کی زمیندارہ ماحول میں نے ڈپکٹ کیا اس سلیبہ روپیہ میں کہ ایسا لگے کہ جیسے ایک پنجاب کا گبرو ہے اور اس پر یہ واردات بیت رہی ہے، اور اس کی ماں پر کیا گزرتی ہے، وہ شہید ہو رہا ہے، وہ اس کی ماں پر کیا بیتتی ہے. تو یہ 4-5 سال کی محنت کے بعد میں نے جب اس کو اصلی صورت دی تو خود میری اپنی آنکھیں حیران رہ گئی، میرا اپنا دل پھٹ گیا کہ یار یہ کہاں سے یہ سب کچھ آ گیا. کیونکہ اتنی امیجری، اتنی تشبیہ، استعارات، ہر فکرے میں، ہر بات میں اتنا کچھ میں نے پنجابی زبان کو اس میں نچوڑا ہے. اور پھر کچھ ایسے چھوٹے موٹے واقعات اپنی طرف سے واقعے کو زیادہ انہانس کرنے کے لیے درج کر دیے کہ ان کی کاٹ آج تک ہے. اور میں نے جب یہ کیسٹ ان دنوں تیار ہوئی تھی، جی جی، جب یہ کیسٹ بن کر آئی، میں پشاور میں تھا، تو جب میں نے خود سنی اپنے ٹیپ ریکارڈر پر
तो मैं रो रो के हलकान हो गया और मैंने अपने दिल में कहा कि मुख्तार आलम, कोई और काम तुझसे हुआ कि नहीं हुआ जो तुझे ज़िंदा रख सके, लेकिन ये शाहकार तुझे मरने नहीं देगा। और बिल्कुल नाज़रीन आज भी ऐसे ही है। सॉरी फाजी, जब भी हम रोज़ों के दिनों में सलीबा रुपया ये कैसेट में या सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान ज्ञान करते हैं, तो यकीनन हम कलवरी के मकाम पर पहुंच जाते हैं, हम कलवरी की राह पर पहुंच जाते हैं और हम खुदाम यसुम मसीह के दुखों को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं कि किस कदर वो दर्दनाक मौत उसने हमारी खातिर जो है बर्दाश्त की। तो फाजी वक्त हमारे पास बहुत कम है और आपकी बातें इस कदर खूबसूरत हैं कि दिल करता है कि हम सुनते चले जाएं, लेकिन हम वक्त के कैदी हैं। एक और एपिसोड पे हम नाज़रीन हम एक और ज़रूर इस पे एपिसोड करेंगे अदब के लिहाज से, लेकिन हम इस एपिसोड में आपको सलीबा रुपया ज़रूर जो है वो सुनवाएंगे फाजी की ज़ुबानी। तो इससे पहले कि हम उसकी तरफ जाएं, फाजी आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं ये अपनी पासबानी ज़िंदगी के बारे में कि इसमें रहकर आपने खुदा के साथ जो इस गुर्बत को महसूस किया है, ये एक बीइंग अ प्रीस्ट, ये तजर्बा कैसा, मुख्तसरन आप बताएं तो फिर हम सलीबा रुपया। सर जी, मैं आपको एक तजर्बा अपना बताता हूँ। ये किताब है विच विच तेरा ना, जी जी, लेटेस्ट किताब है ये मेरी, और इसके शुरू में मैंने इसका मतलब लिखा कि विच विच तेरा ना का मतलब क्या है। अर्ज़ है कि लखा लब्बे छड्डे, जी, लखा लब्बे छड्डे तू नहीं लब्बा लब्बी जा, वाह, लखा लब्बे छड्डे तू नहीं लब्बा लब्बी जा, नावा दी यलगार है बीबा विच विच तेरा ना, वाह, जब नावा दी यलगार है बीबा विच विच तेरा, नावा दी यलगार है माही, जिसनों भी कह रहे हैं वो बड़ा वड्डा है जी, नावा दी यलगार है माही विच विच तेरा ना, ए हयाती सारी खेडी लुकड़ मीटी तू, ए हयाती सारी खेडी लुकड़ मीटी तू, तू मीठी परताई ना मैं मीठी देंदा रहा, वाह, जबरदस्त, तू मीठी परताई ना मैं मीठी देंदा रहा, ते लब भी गयो ते पक के मैनू, लब भी गयो ते पक के मैनू कुछ नहीं आउणा हथ, जी, कुछ नहीं आउणा हथ, इंज ही होना जिवें मैं मुख्तार नू आ मिलिया, आमीन, मैं और बाप एक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। फाजी, आप हमारे नाजरीन को, हमारे उन शोहरा को जो शायरी से लगाव रखते हैं, जो गायकी से लगाव रखते हैं, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा पैगाम वो शायर है या वो मुसव्विर है या वो ड्रामा आर्टिस्ट हैं या वो कारीगर है या टेक्नोक्रेट्स हैं या आम इंसान हैं, हर किसी के लिए एक ही पैगाम है कि खुदारा अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, अपने आप का पता करें, उसके बाद आप जो भी करेंगे उसमें एक खूबसूरती होगी, उसमें एक गहराई होगी, उसमें एक सच्चाई होगी, और उससे आप पूरी दुनिया को या कम अज़ कम अपने आसपास को खूबसूरत बना सकेंगे। आप खूबसूरत लगेंगे, आपको सारे खूबसूरत लगेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के पाए के इंसान इस फ़िक्र में रहते हैं, सारी सारी रात जागते हैं, जंगलों में गुजारते हैं, पहाड़ों में गुजारते हैं, 40-40 दिनों के रातों के चिले करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पाने के लिए, और उस मकाम तक पहुँचते हैं जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक है। तो ये सबसे बड़ी रूहानियत और सबसे बड़ा रूहानी अमल यही है कि इंसान खुद को जाने, फिर वो शायरी करे या वो कबड्डी खेले या वो कुत्ते लड़ाए या वो कुकड़ानी पेड़ वेखे, उसमें एक बात होगी। तो मेरा पैगाम यही है कि नो थाई सेल्फ, अपने आप को जानो। सो थैंक यू वेरी मच फादर जी। नाज़रीन, फादर जी ने बहुत अच्छा पैगाम दिया है कि आज के इस अफरा तफरी के दौर में, आज के इस गहमा गहमी के दौर में
इंसान कहीं खो चुका है, इंसान दुनियावी फ़िक्रों में, सोचों में, ज़रूरतों में खो कर रह चुका है। तो इसलिए हमें अपने आप को जानने की ज़रूरत है ताकि हम खुदा को जान सकें। तो इसके साथ ही हम आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम पर आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। रेवरेंड फादर मुख्तार आलम, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, उनकी गुफ्तगू यकीनन आपके लिए जो है एक आपकी ज़िंदगी में एक नया रुख और एक नया मोड़ लेकर आई होगी, और ये तमाम बातें आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा हौसलामंदी और दानिशमंदी का जो है वो वसीला ठहरी होंगी। उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात से यकीनन आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरह बचपन से ही वो खुदा से जितना दूर भागते रहे उतना ही खुदा उनको अपने करीब लाता रहा, और जितना वो इल्म और तलीम से दूर गए उतना ही खुदा ने उनको इल्म और तलीम की गहराइयों में जो है वो रखा। तो ये इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को पा लेते हैं तो हम खुदा को पा लेते हैं। और आज का ये प्रोग्राम हमारा फ़ख्र यकीनन हम सब के लिए बहुत ज़्यादा बरकत का बायस ठहरा होगा। अपना ख्याल रखिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। जो कमेंट में ज़रूर अपने तासरात से हमें आगाह करें कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आवे मारिया कैथलिक टीवी हमारा फ़ख्र से मैं फरियाद फ्रांसिस इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।